بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1276 ہے اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وما ارسلنا، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے، قبل کا، آپ سے پہلے اے پیغمبر، الا، مگر، رجالن، مرد ہی، نوحی، ہم وحی کرتے تھے، الیہم، ان کی طرف، فاسألوا، چنانچہ تم پوچھ لو، اہل ذکری، اہل ذکر سے، ان کنتم، اگر ہو تم، لا تعلمون، نہیں جانتے۔ وما جعلناہم، اور نہیں بنائے ہم نے ان رسولوں کے، جسدن، ایسے جسم کہ لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وما کانوا، اور نہ تھے وہ، خالدین، ہمیشہ رہنے والے۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے سچا وعدہ کیا، فانجیناہم، چنانچہ ہم نے انہیں نجات دی، ومن نشاء، جنہیں ہم چاہتے تھے، واہلکنا، اور ہم نے ہلاک کر دیا، المسرفین، حد سے گزرنے والوں کو۔ ترجمہ یوں ہے، اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا۔ دوسری بات، جن رسولوں پر ہم وحی نازل کرتے تھے۔ تیسری بات، اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ چوتھی بات، ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ہی وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ پانچویں بات، پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی بچا لیا۔ چھٹویں بات، جو حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین کا یہ خیال تھا کہ انسان نبی نہیں بن سکتا، نبی تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس باطل اور بیکار قسم کے خیال اور تصور کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے، جس کی تلاوت کی گئی کہ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے۔ انسانوں کے علاوہ کسی اور مخلوق کو ہم نے کبھی نبی بنا کر نہیں بھیجا، اور جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے وہ انسان تھے، ان کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں بھی یہ حقیقت بتلائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر نہیں بھیجا بلکہ رسول بنا کر مگر آدمیوں ہی کو ہی، کہ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی کرتے تھے۔ گزری ہوئی قوموں نے نبیوں سے متعلق یہ سوال اٹھایا تھا، جس کا ذکر سورۃ التغابن کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ ابشر یہدوننا، کہ کیا کوئی انسان ہماری رہنمائی کرے گا؟ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ان جیسا انسان ان کی رہبری نہیں کر سکتا۔
پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم رسولوں کے انسان ہونے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو تو دوسری قوموں میں جو علم والے ہیں ان سے سوال کرو اور پوچھو، یعنی یہود و نصارہ کے اہل علم ہیں، ان سے اس سلسلے میں دریافت کرو کہ تمہیں حقیقت یہ معلوم ہو جائے گی. یعنی یہود و نصارہ کے اہل علم سے اس سلسلے میں اگر تم دریافت کر لو گے تو تمہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی، اور تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ گزری ہوئی قوموں کی جانب جو انبیاء آئے تھے وہ فرشتے تھے یا انسان. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم علم والوں سے اس سلسلے میں سوال کر لو تاکہ تمہارا غلط خیال تمہارے ذہنوں سے نکل جائے. یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ مشرکین ان پر اعتماد بھی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان یہودیوں سے مکے کے مشرکین مشورہ بھی لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو انسانوں میں ہی سے اس لیے بنایا تاکہ دیگر تمام لوگوں کو ان سے نصیحت اور رہنمائی لینے میں آسانی رہے. اگر فرشتے نبی بن کر آئیں تو ظاہر بات ہے کہ ان سے رہنمائی حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے میں دشواری پیش آئے گی، اور انہی جیسا ایک انسان ہو اور وہ عملی زندگی میں ان کے سامنے وہ سارے کام کر کے بتائے جن کاموں کو کرنا ہے، ان کاموں سے رک کے بتائے جن کاموں سے رکنا چاہیے، تو ایک عملی نمونے کے طور پر ایک انسان ہی نمونہ بن سکتا ہے، کوئی فرشتہ یا جن نمونہ نہیں بن سکتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کے بارے میں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن نبیوں کو ہم نے بھیجا ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، نہ کھانا کھاتے ہو، نہ پانی پیتے ہو، نہ آرام کرتے ہو. ہم نے ان کے جسم کو بھی عام انسانوں کے جسم کی طرح ایسے ہی بنایا کہ ان کو کھانے کی حاجت ہو، وہ کھاتے بھی تھے اور پانی پیتے بھی تھے، آرام بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، ان بشری جو تقاضے تھے ان کی تکمیل بھی کیا کرتے تھے. وما کانوا خالدین. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا نبیوں کی کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوں، موت ان کو نہ آئے، ایسا بھی نہیں. جتنے بھی پیغمبر حضرت آدم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک تشریف لائے، سبھی نے موت کا مزہ چکھا، سبھی اس دنیا میں آئے، اس دنیا سے چلے گئے، موت کے مرحلے سے انہیں گزرنا پڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بنایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت یہ بیان فرمائی کہ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء. ہم نے ان کے سلسلے میں وعدے کو سچا کر دکھایا، یعنی نبیوں کو ہم نے نجات عطا کی، اور نبیوں کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو ہم نے بچایا، ان کو نجات دی. جنہوں نے ان نبیوں کی اتباع کی، ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، اور ان کے علاوہ وہ طبقہ جنہوں نے نبیوں کے ماننے کے سلسلے میں، آخرت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں، رب ذوالجلال کی وحدانیت کو ماننے کے سلسلے میں جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، وہ اہلکنا المسرفین. ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس تباہی سے بچائے. ایمان کے ساتھ اس دنیا میں اللہ ہم سب کو زندہ رکھے، اور ہماری موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ ہم رب ذوالجلال پر ایمان رکھتے ہوئے ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.